اب یہاں پر بینچ مارک کے طور پر میں حج تمتع کا سارا طریقہ بتاؤں گا. حج قران اور حج افراد اسی کے اندر شامل ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ضروری مسائل اور اصطلاحات بھی میں انشاءاللہ 20 سٹیپس میں بیان کروں گا. پچھلی دفعہ میں نے 20 سٹیپس کے اندر عمرے کا طریقہ بتایا تھا, اور اس دفعہ انشاءاللہ یہ 20 سٹیپس کے اندر حج کی ساری ایکٹیویٹیز ان ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب آج ذرا جلدی سے یہ کور ہو جائے گا, کیونکہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں کیا کیا خیال رکھنا ہے, اور اگر کوئی پابندی ٹوٹ جائے اس کے لیے کیا دم اور فدیہ ہے, وہ میں نے سارا پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا. آج ہم صرف اس کو سٹیپ وائز سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیپ نمبر 1, 8 ذوالحجہ کو اشراق کے وقت غسل کریں, جسم پر خوشبو لگائیں, اور اس کے بعد احرام باندھ لیں حج کا. لیکن یہ صرف حج تمتع والے کریں گے. حج قران والوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے, اور جو حج افراد والے ہیں وہ تو میقات کراس کر کے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے تو پہلے ہی احرام باندھا ہوا ہے. ہاں, جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ پھر 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ لیں گے حج افراد کا. 8 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویحہ, ترویحہ کا دن. ترویحہ عربی میں کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا. تو چونکہ اس کے بعد 4-5 دن کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں, لہذا اونٹوں کو خوب پانی پلایا جاتا تھا تاکہ وہ ریگستان کا یہ سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر سکیں. تو اسے یوم الترویحہ کہا جاتا ہے. 9 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ, عرفات کا دن, اور 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر, یعنی قربانی کا دن, اور اسی میں پھر 11 اور 12 بھی شامل ہیں. اور ایام تشریق کون سے ہیں؟ 10, 11, 12 اور 13. لیکن قربانی کے دن میں نے قربانی میرے لیکچر میں بتایا وہ 3 ہی ہیں, 10, 11 اور 12. جو چوتھے دن قربانی والی حدیث ہے وہ منقطع روایت ہے, اصول محدثین پر روایت ثابت نہیں ہے. تو سٹیپ نمبر 1 ہے 8 ذوالحجہ کو غسل کیا, سنت ہے, جسم پہ خوشبو لگائی اور احرام باندھ لیا. سٹیپ نمبر 2, احرام باندھنے مرد 2 چادریں, اور عورتوں کے لیے وہی ہے کہ چہرے کی ٹکیاں نظر آئے گی, 2 ہاتھ اور پاؤں نظر آئیں گے, باقی جسم کے اوپر ان کے لباس ہوگا. اور عورتوں کے چہرے کے نقاب کے حوالے سے احرام کی حالت میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ نقاب نہیں ہے, وہ ضعیف روایت ہے, بالکل مردود قسم کی روایت ہے جس سے سہارا لیا جاتا ہے. اور بخاری کے کانٹیکسٹ میں نے بتایا تھا, صحیح بخاری میں حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھیں. تو سٹیپ نمبر 2 ہو گیا احرام باندھنا. سٹیپ نمبر 3, احرام باندھنے کے بعد اللہم لبیک حجن, اللہم لبیک حجن, اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں, یہ نیت کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے زبان کے ساتھ. اور پھر ساتھ ہی ایک دفعہ تلبیہ کہنا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور بخاری اور مسلم میں 2 تلبیہ اور بھی ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ تینوں تلبیہات ثابت ہیں. سٹیپ نمبر 4, تلبیہ پڑھتے ہوئے پیدل یا سواری پر منا کی طرف سفر اختیار کریں. سواری پر جانا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا ہے سواری پر, لیکن رش کی وجہ سے پیدل جانا تھوڑا آسان ہوتا ہے اگر گرمیاں نہ ہو. بعض لوگ وہاں پر سمجھتے ہیں شاید پیدل چلنا افضل ہے, یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حج کا سفر سواری پر, اونٹ پر کیا ہے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ بھی لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی پورے عرب سے لوگ جمع تھے. تو منا میں پہنچیں, وہاں جا کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں. 8 ذوالحجہ یوم الترویحہ کی ظہر, 8 ہی کی عصر, پھر مغرب اور پھر عشاء. یہ 4 نمازیں 8 کی الگ الگ اوقات میں, لیکن قصر نمازیں ادا کرنی ہیں. قصر نماز خصوصیت ہے حج کی, چاہے کوئی مسافر ہو یا نہ ہو. اور 5ویں نماز اگلے دن 9 ذوالحجہ کی یوم عرفہ کی فجر بھی وہاں پر پڑھنی ہے. یہ 5 نمازیں منا کے اندر جا کر پڑھنی ہے. یہاں پر جو احناف ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سفر میں تھے اس لیے آپ نے قصر نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے. تو بھائیو اگر یہ بات ہوتی تو سفر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے نا,
باقی جتنے صحابہ شامل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ پروفٹ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ حکم فرما دیتے کہ جو مکے کے رہنے والے ہیں پوری نماز پڑھیں. ہمارا چیلنج ہے اس حوالے سے کوئی ضعیف روایتی دکھا دے. لہٰذا یہ حج کی خصوصیت ہے کہ قصر نماز ادا کرنی. اگر کوئی پورے بھی پڑھنا چاہے تو جائز ہے. ہم تو ویسے بھی سفر میں پورے کے قائل ہیں. سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے, میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 29 کے نام سے مجاہد اور مسافر کی نماز. اس میں نے یہ حدیث سنن نسائی سے صحیح کوٹ کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں سفر کے دوران میں نے پورے فرض پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض پڑھے, اور میں نے سفر کے دوران بھی روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا. جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ, اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی ملامت نہیں. لہٰذا سفر میں بھی پوری نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدہ عائشہ سفر میں پورے فرض پڑھا کرتی تھی. لہٰذا یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. کوئی قصر پڑھنا چاہتا ہے قصر پڑھے, کوئی پورا پڑھنا چاہتا ہے پورا پڑھے, لیکن اس نیت سے کہ یہ جائز ہے. البتہ سنت یہی ہے کہ 2 فجر کے, 2 ظہر, 2 عصر, 3 مغرب اور 2 عشاء. یہاں پر میں ذرا ان جگہوں کا بھی اوور ویو کروا دوں. منا کیا ہے, مزدلفہ کیا ہے اور عرفات کیا ہے. بھائیوں میں نے پچھلی دفعہ خانہ کعبہ شریف کا ڈیٹیل سے تعارف بتایا تھا. خانہ کعبہ شریف میں جو حجر اسود والا کونا ہے اسی کی سیدھ میں یعنی مشرق کی جانب حجر اسود کی سیدھ میں تقریباً 8 کلومیٹر جائیں تو منا کا میدان آتا ہے, جہاں پر تقریباً 50,000 کے قریب خیمے سعودی گورنمنٹ نے فائر پروف خیمے بنائے ہوئے ہیں. ایک خیمے میں 150-200 بندہ بھی آ جاتا ہے. بڑے بڑے خیمے, وہ ٹینٹ سٹی ہے. 8 کلومیٹر مشرق کی طرف خانہ کعبہ شریف سے, اور پھر اس سے 4 کلومیٹر مزید آگے جائیں تو مزدلفہ آ جاتا ہے. لیکن مزدلفہ اور منا پھیل کر تقریباً اکٹھے ہو چکے ہیں. وہاں پر اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں سے شروع ہے اور کہاں سے منا. لہٰذا دونوں میں وقوف ہو جائے تو بالکل درست ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مزدلفہ اور پورا منا جو ہے یہ وقوف کی جگہ ہے. اور مزدلفہ میں ہی ایک پہاڑی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں, جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. مزدلفہ سے 10 کلومیٹر اور آگے مشرق ہی کی طرف جائیں تو میدان عرفات آ جاتا ہے, جسے عرفہ کہا جاتا ہے. اور میدان عرفات سے لے کر منا تک مزدلفہ بھی بیچ میں شامل ہے. یہ سارا سفر اختیار کرنا ہوتا ہے. اس دوران اب وہاں پر ٹرین کا بھی ٹریک بچھا دیا گیا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سفر کر لیتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ پیدل بھی خانہ کعبہ شریف سے منا تک جائے تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے اندر آسانی سے یہ 8 کلومیٹر طے کر لیتا ہے. اور آگے جو سفر ہے وہ تقریباً وہ بھی 1.25-2 گھنٹے میں. بہت چوڑی روڈ سعودی حکومت نے بنا دی ہوئی ہے منا سے لے کر عرفات تک جانے کے لیے, اور مختلف جگہوں پر واٹر کولر بھی پانی پینے والے لگے ہوئے ہیں. لیکن میں نے پھر بتا دوں کہ بہرحال سفاری پر سفر کرنا سنت ہے. پیدل اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 5, منا میں 9 کی فجر پڑھیں اور پھر طلوع آفتاب کے بعد یعنی سورج نکل آئے اشراق کی نماز پڑھیں, وہ نفلی نماز ہے. عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہو جائیں 9 تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد. اور تلبیہ وہی ہے لبیک اللہم لبیک, وہ والا بھی, یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ. اور 14 کلومیٹر وہاں سے سفر ہے. یہ تقریباً 2 گھنٹے کے اندر, 2 سے 2.25 گھنٹے کے اندر پیدل طے ہو جائے گا. لیکن بسوں کے اندر تقریباً 2.5-3 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں, بعض کا 4 گھنٹے بھی, کیونکہ سفر کے دوران تقریباً 40-50 ہزار بسیں اس طرح سفر کر رہی ہوتی ہیں, روڈ پہ ساری ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. سٹیپ نمبر 6, عرفات میں قیام کریں اور مسجد نمرہ میں خطبہ اگر سنیں. ضروری نہیں ہے لیکن نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا. وہ عرفات سے اس کا مسجد نمرہ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر. وہاں پر آپ نے ظہرین پڑھنی ہے جمع تقدیم کے ساتھ. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے وقت کے اندر ہی ظہر کے 2 فرض پڑھنے ہیں اور پھر عصر کے 2 فرض. یہ حج کی خصوصیت ہے, اس کو سارے مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے 2 فرض ظہر کے پڑھائے اور پھر 2 عصر کے, اور اس دوران کوئی نوافل یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی.
اگر جمعے کا دن بھی آئے گا تب بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، 2 ظہر کے فرض اور 2 عصر کے فرض پڑھنے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں پر وہ جھوٹ کی بھی کلی کھل گئی کہ جو یہ مشہور ہے کہ جمعے والے دن جو حج آتا ہے وہ حج اکبر ہے، تو جب جمعہ ہی کوئی نہیں ہے تو حج اکبر کہاں سے ہوا؟ اور یہ بات اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیع بھی مانتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد یہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ سورہ التوبہ کے اندر قرآن پاک کی ٹرم میں حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن، اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ چھوٹا حج ہے عمرہ اور بڑا حج ہے حج اکبر، کیونکہ قرآن میں جس کو حج اکبر کہا گیا وہ 9 ہجری کا حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے، آپ تو 10 ہجری والے میں تھے۔ اس میں جمعے کے دن آیا تھا یوم عرفہ، جبکہ 9 ہجری میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اس میں جمعے والا دن نہیں تھا، لیکن قرآن میں اس کو حج اکبر کہا گیا۔ تو حج اکبر سے مراد ہے حج کا دن اور حج اصغر سے مراد ہے عمرہ۔ لہٰذا یہ ٹرم بھی کلیئر ہوگی۔ اس حوالے سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جمعے والے دن حج آئے، جمعہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہوتا، تو جمعے والے دن حج آئے یا نہ آئے وہ برابر ہے۔ سٹیپ نمبر 7، میدان عرفات میں ظہرین کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے اب آپ نے مغرب کی نماز کے بعد تک، وہاں نماز تو نہیں پڑھنی، لیکن غروب آفتاب کے یقین ہونے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے دعا کی۔ دعا ہے عرفات کی سب سے بڑی عبادت، کوئی پروٹوکول نہیں، ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگے۔ اور دعا کے حوالے سے میں 10-12 منٹ گفتگو اسی لیکچر کے شروع میں اسی لیے کر چکا ہوں۔ ایک ضعیف روایت ملتی ہے عرفہ کے دن کے وظیفے کے بارے میں، وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3585 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کی بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے، اس میں حماد بن ابی حمید ضعیف راوی ہے، اور اس کا ایک طرق الموطا امام مالک میں بھی ہے، لیکن وہ بھی مرسل روایت ہے، تابعی کا قول ہے، اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں، لہٰذا یہ سنت سے تو ثابت نہیں۔ لیکن اس دوران جتنے بھی اذکار، چاہے یہ بھی پڑھیں، دروشی پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور دعا کریں۔ دعا ہے پروٹوکول اصل میں یوم عرفہ کا، اور خصوصاً جبل الرحمہ پر ضرور حاضری دیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، حجۃ الوداع کا خطبہ، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں پر انہوں نے اس پوائنٹ کے اوپر ایک پتھر کی بہت بڑا وہ نشان بھی رکھا ہوا ہے، چھوٹی سی وہ ستون بنا دیا ہے، لیکن وہاں پر بھی بدبخت مسلمان مارکر کے ساتھ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کالا سیاہ کیا ہوتا ہے، ہر سال وہ پینٹ کرواتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کو شاید وہ بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرنا تو مشکل ہے، یہ کام کرنا آسان ہے، اپنی مرضی سے اس قسم کی چیزیں دین میں داخل کر دی ہوئی ہے۔ یوم عرفہ کے حوالے سے جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3288 کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مغفرت یوم عرفہ والے دن لوگوں کی فرماتا ہے۔ ایک بات، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، اور تیسری بات فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اپنے بندوں کی وجہ سے، اور چوتھی بات پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی ان کو تانا دیتا ہے، فرشتوں کو ٹانٹ کرتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، آج دیکھو یہ اتنے لاکھوں لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ بہرحال عرفہ میں خوب دعائیں کریں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دعا پورے پیشن کے ساتھ کی جائے، کبھی کوئی شخص یوں دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے لیے یہ معاملہ آسان کر دے، یوں نہیں، اگر تو چاہے، بلکہ پیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے، پورے زور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بیسٹ دعا وہی ہے جو سورۃ البقرہ میں حج کے کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 201 کے اندر اور بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ترمذی میں 899،
اور ابو داؤد میں 1949 اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا ہی دن ہے، عرفہ ہی پورا حج ہے. اور فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن مزدلفہ والی رات جو ہے اس رات کا بھی کچھ حصہ اگر میدان عرفات میں گزار لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کی دولت سے سرفراز فرما دے گا. تو یہ رکن اعظم ہے حج کا، یوم عرفہ کا دن، اور رات تک وہاں پر انتظار کرنا ہے، مغرب کے تھوڑی دیر بعد تک جب یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا. تو سٹیپ نمبر 8 یہی ہے کہ عرفات میں سورج کے غروب ہونے کا انتظار کر کے خوب یقین ہونے کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو، یعنی واپس آنا شروع کرے منا کی طرف. 10 کلومیٹر 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں پیدل، اور بس میں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو فجر کے وقت پہنچتے ہیں، نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے پیدل آئیں، کیونکہ رات کا وقت ہوگا، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی. اور بس میں بھی انتظار نہ کریں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بس والا نہیں پہنچ سک رہا، کیونکہ اکثر تو بس والے ہائر کیے ہوتے ہیں، ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو پیدل اتر جائیں، فوراً مزدلفہ میں پہنچیں تاکہ اگلا سٹیپ پورا ہو. سٹیپ نمبر 9 وہ ہے مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہے. عرفات میں تو جمع تقدیم کی تھی، ظہر کے وقت میں ساتھ اثر ملائی تھی. یہاں جمع تاخیر کرنی ہے، مغربین پڑھنی ہے، یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کرنی ہے. پہلے 3 فرض پڑھنے ہیں مغرب کے، اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اب مزدلفہ کی جو رات ہے یہ پوری رات اوپن ایئر میں گزارنی ہے، اور موسٹ ایڈونچرس رات جو ہے حج کی وہ یہی مزدلفہ کی رات ہے کہ آپ ریگستان میں اوپن ایئر میں، کوئی خیمہ نہیں، اس میں آپ نے رات گزارنی ہے سو کر. الحمدللہ چٹائیاں وغیرہ سب نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہیں سے آپ نے پھر جمرات پہ کنکریاں جو مارنی ہے وہ رات کو چن لینی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد. وہ سٹیپ نمبر 10 کہ مزدلفہ میں 10 ذوالحجہ کی نماز فجر کے بعد مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے مزدلفہ کی، وہ نظر آ جائے گی، بہت بڑی پہاڑی، وہاں پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے استغفار کریں. جب فجر کی روشنی پھیل جائے لیکن سورج ابھی نہ نکلے، اس سے پہلے وہاں سے منا کی طرف، وہاں سے 4 کلومیٹر، یعنی اب پھر پیچھے خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے تو منا آ جائے گا، وہاں کا سفر اختیار کرنا ہے. اور مزدلفہ سے ہی اپنے پاس کنکریاں جمع کر لینی ہے، پلاسٹک کے بیگ میں یا جیب میں کسی شاپنگ بیگ کے اندر. 49 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں 3 دنوں میں، لیکن احتیاطاً 55-60 تک جمع کر لیں تاکہ اگر کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے لیکن کوئی کنکری گر جائے تو آپ کے پاس فالتو کنکریاں ہونی چاہیے، ورنہ اتنی دور واپس 5-6 کلومیٹر کون آئے. اور یہاں سے منا کی طرف جب آپ روانہ ہوں گے، یہ سٹیپ نمبر ہوگا 11، یعنی طلوع سے پہلے ہی منا کی طرف روانہ ہونا ہے. اور راستے میں وادی محصر گزرے گی، جہاں پر ابراہ کا لشکر جو ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں جس کا ذکر ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عذاب کی جگہ ہے، تیزی سے گزرے تھے، سنت ہے. سٹیپ نمبر 12 منا کے بالکل اینڈ پہ جب آپ پہنچیں گے، یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف جہاں سے منا شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر پہلے دن آپ نے، یعنی 10 ذوالحجہ جو عید والا دن ہے لیکن حاجیوں پر عید نہیں ہے، 10 ذوالحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں پر آپ نے جمرہ کبرا جو ہے، بڑا جو جمرہ ہے جو ستون بنا ہوا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں. جو غلط العام ہے بڑا شیطان، وہ شیطان نہیں ہے، شیطان کدھر سے آ گیا. یہ مسند امام احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ 3 مقامات ہیں جہاں پر شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان نہ کرے، تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان پر کنکریاں پھینکی تھی. تو شیطان 3 جگہوں پر ظاہر ہوا تھا. اگر وہ پتھر ہو گیا ہوتا تو پہلی جگہ ہی پتھر ہو گیا ہوتا، پھر دوسری جگہ پہ دوبارہ کیوں آیا، تیسری جگہ پہ کیوں آیا؟ شیطان تو ایک ہی ہے، وہ بڑا شیطان. تو یہ جمرات ہے، شیطان نہیں ہے، شیطان کی جگہ تھی جہاں پہ یہ جمرات بنے ہوئے ہیں. جمرہ کبرا کی پہلے دن صرف کنکریاں اس کو مارنی ہے، اور اس ٹرمینالوجی کو کہتے ہیں رمی کرنا. رمی عربی میں کہتے ہیں پھینکنے کو.
7 कंकरियां मारनी है पहले दिन जमरा कुबरा को, जो सबसे बड़ा जमरा है। तो आप मिना से जब खाना काबा शरीफ की तरफ आएंगे तो मिना के एंड पे ये तीनों जमरात मौजूद हैं। तीनों के दरमियान 500 फुट का फासला तकरीबन मौजूद है, तकरीबन 200 मीटर का हर दो के दरमियान ये फासला मौजूद है। तो पहले आएगा जमरा ऊला, जिसे जमरा सुगरा भी कहते हैं, जो मिना की तरफ है। उसके बाद आएगा जमरा वुस्ता, दरमियान वाला जमरा, और फिर आएगा जमरा कुबरा। तो पहले दिन सिर्फ जमरा कुबरा को 7 कंकरियां मारनी है गिन के, पहले 2 छोड़ देने, और वो उन्होंने उस दिन वैसे ही ब्लॉक किए होते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 मंजिला वहां पर पूरा ट्रैक बन चुका हुआ है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले अक्सर हाजी यहां पर कुचले जाते थे, लेकिन अब तो छोटे बच्चे को भी साथ ले जाएं तो आराम से जाकर जमरात पे कंकरियां मार सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में मैं गया, बड़ी आसानी के साथ, उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी थी कि हमने आसानी के साथ जो है वो जमरात को कंकरियां मारी थी। बाज लोग औरतों की जगह खुद मारते हैं, तो ऐसा खलीफा बनाना जायज नहीं है, खुद ही जाकर मारनी होगी। हर एक बंदे ने अपनी कंकरियां 7 कंकरियां मारनी होंगी एक एक करके, और हर कंकरी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर फेंकना, ये सुन्नत है, या अल्लाहु अकबर। और वहां पर लोग जूतियां भी उसको मार रहे होते हैं, शैतान समझ के, पता नहीं क्या कुछ फेंका होता है, और वहां पर गंदगी फैलाई होती है। और 7 कंकरियां इकट्ठी भी नहीं मारनी, बल्कि एक एक कर। और कंकरी जो है वो सुन्नत के मुताबिक ये है कि चने के दाने जितनी कंकरी होनी चाहिए, इससे बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। तो जूती मारने की कहां से इजाजत होगी। स्टेप नंबर 13, 10 ज़ुल्हिज्जा की रमी करने के बाद ये जमरा कुबरा को सिर्फ 7 कंकरियां मारी। इसके बाद आपने कुर्बानी करनी है, हज की कुर्बानी, जो उम्रा शामिल करने की वजह से हज्जे क़िरान और हज्जे तमत्तु वालों ने, हज्जे इफराद वालों ने नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने तो उम्रे से नफा ही नहीं उठाया। तो ये ईद की कुर्बानी नहीं, बल्कि उम्रे को जमा करने की हज की कुर्बानी है, जो वाजिब है। तो उमूमन बैंक के अंदर पैसे जमा हो जाते हैं, और वो टाइमिंग बता देते हैं कि इस टाइम आपका जानवर कुर्बान हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप बाल मुड़वा सकते हैं या बाल कटवा सकते हैं। बहरहाल हमने यही किया था कि एक बंदे को मिना में भेज दिया था, उसने हमारे पूरे 50-60 के ग्रुप के जानवर खरीद लिए थे, और मोबाइल नंबर हमने उससे लिया हुआ था। जैसे ही हमने कंकरियां मारी पहले दिन की, तो उसको फोन पे कहा कि ये 2 नाम है, मैंने अपना और अपनी वाइफ का बताया, तो इनके जो जानवर लिए हुए उनको ज़बह कर दो। फिर उसने फीडबैक फोन किया कि आपके जानवर ज़बह हो चुके हैं, लिहाजा अब आप सर के बाद जाकर मुड़वा लें। वो है स्टेप नंबर 14 कि मिना से वापसी पर मक्का आकर हलक या कसर करवाएं, फिर एहराम की चादरें खोल दें और गुस्ल करके आम लिबास पहन लें। आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो गए, सवाए एक पाबंदी के, और वो है मियां बीवी का आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुक। ये जब तक तवाफ़े काबा, जिसे तवाफ़े इफादा भी कहते हैं, और जब तक सही नहीं होगी उस वक्त तक ये मामला इजाजत नहीं, वैसे एहराम की बाकी पाबंदियों से आजाद हो जाएंगे। स्टेप नंबर 15, आम कपड़ों में सब ने तवाफ़े काबा करना है, हज्जे तमत्तु वालों ने भी, हज्जे क़िरान वालों ने भी, और हज्जे इफराद वालों ने भी। लेकिन सफा मरवा की सही उसके बाद सिर्फ हज्जे तमत्तु और हज्जे इफराद वालों ने करनी है। हज्जे क़िरान वालों की पहली सही काफी हो गई है, जो उन्होंने उम्रे के साथ की, क्योंकि उन्होंने फिर एहराम भी तो नहीं खोला, इतनी बड़ी कुर्बानी, तो चौपड़ियां नाले 2-2 तो नहीं, तो उनके लिए फिर एक सही है। वो मैंने बुखारी और मुस्लिम के हवाले से पहले बता दिया। अब यहां पर एक क्रिटिकल मसला है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, बुखारी में 1736 और 1735, और मुस्लिम में 3156 और 3157। ये बड़ा क्रिटिकल मसला है कि हज्जतुल वदा के मौका पर सहाबा ने मुख्तलिफ सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। किसी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ला इल्मी के तौर पर कुर्बानी करने से पहले ही सर के बाल मुंडवा दिए हैं। यानी करना तो यह था कि पहले कुर्बानी फिर सर के बाल मुंडवाने थे, तो अब मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया ला हर्ज, कोई हर्ज नहीं। दूसरे सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली है, फिर कंकरियां मारी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला हर्ज, कोई हर्ज नहीं। फिर किसी ने सवाल किया कि मैंने पहले तवाफ कर लिया आके, अभी कंकरियां नहीं मारी, तो फरमाया चलो अब जाके मार लो। तो सहाबा इकराम कहते हैं, जो भी सवाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी तरतीब तोड़ने की वजह से दम वाजिब नहीं करार दिया। और यह भी वो क्रिटिकल मसला है जिसमें अहनाफ ने, हनफियों ने
خود ساختہ شریعت بنا لی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات، فیبریکیٹڈ بات ہے. اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں. لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے، ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی، لیکن گناہگار ہوگا، جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے، ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے. سٹیپ نمبر 16، طواف اور سعی کرنے کے بعد 10 اور 11 کی درمیانی رات کا کچھ حصہ منا میں گزارنا لازمی ہے. یہ بڑا مشکل ہے. آپ گئے ہوئے طواف کے لیے اور وہاں پہ صحیح کرنی ہے، اور طواف تو بعض کا 10-10 12-12 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے، وہ والا جو عام دنوں میں 20 منٹ میں ہو جاتا ہے. رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر صحیح میں بھی رش ہوتا ہے. ظاہر ہے جب 40 لاکھ بندے نے پہلے دن یہ ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ان دنوں میں تو اذان کے فوراً بعد کوئی سنتوں کا وقفہ نہیں ہوتا، فوراً اقامت ہو کے اذان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے اہم رکن یہ پورا کرنا ہوتا ہے کہ طواف کرنا ہے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے یہ طواف، طواف افاضہ عربی میں اور اردو میں طواف افاضہ اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے. حج قران والوں کو معافی ہے، لیکن باقی دو نے تو کرنی ہے صحیح. تو پھر واپس منا میں اگر آپ آئیں گے بسوں میں بیٹھ کے تو اس تک فجر کے وقت پہنچیں تو بہتر یہی ہے کہ پیدل سفر اختیار کریں. منا کے بس کسی کارنر میں بھی پہنچ کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تو آپ نے منا میں وہ رات پا لی. ورنہ اگر فجر کے وقت پہنچے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ رات گزارنی وہاں پر ضروری تھی. تو یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے، وہاں پر آ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 17، 10 اور 11 کی درمیانی رات یہاں پر گزاری. اب کوئی کام نہیں کرنا، سارے کام ہو چکے ہیں. بس اگلے 2 دن آپ نے رکنا ہے رمی کرنے کے لیے جمرات پہ. 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی آپ وہاں پر گزاریں گے، اور 12 اور 13 کی درمیانی رات بھی وہاں پر گزاریں گے. یہ 3 راتیں آپ نے گزارنی ہوگی. اور سٹیپ نمبر 18 ہے، تھرڈ لاسٹ سٹیپ، کہ 11 اور 12 تاریخ کو آپ نے رمی کرنی ہے، اور تینوں جمرات کی. پہلے دن تو صرف جمرہ کبرا کی تھی، اب تینوں جمرات کی کرنی ہے. اور یقین کریں بڑا ایڈونچرس کام ہوتا ہے، یہ بڑا مزہ آتا ہے، بندہ انجوائے کرتا ہے اس چیز کو. اب سادہ کپڑوں میں اب احرام تو ہے ہی نہیں، احرام تو کھل چکا ہوا ہے. اور اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے جمرہ جو چھوٹا جمرہ ہے جو منا کی طرف ہے اس کو 7 کنکریاں ماری، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے. کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، سنت ہے. پھر دوسرے کو کنکریاں ماری، پھر دعا کریں گے قبلہ رخ ہو کر، سنت ہے. جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ واپس آ جانا ہے اپنے خیموں میں. اور خیمے بھی ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں، جس کو تھوڑی سی بھی انگلش آتی ہے، جگہ جگہ انہوں نے نقشے لگائے ہوئے ہیں، کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے ملکوں کے اعتبار سے. یہ انڈیا والوں کا خیمہ ہے، یہ بنگلہ دیش کا، یہ ایران والوں کا، یہ پاکستان کا، یہ افغانستان کا. بڑی آسانی سے بندہ اپنے خیموں تک پہنچ سکتا ہے. اور خیموں کے ساتھ ہی پھر جوائنٹ وضو خانے اور سنجا خانے اور غسل خانے بھی بہترین الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. تو واپس جب آئے تینوں کو ماری تو 7 تیوں 21 ہوگی کنکریاں. پہلے دن بھی 7 ماری تھی، تو ٹوٹل کتنی ہوگی 2 دنوں میں؟ 28. اب 21 اور مارنی ہے اگلے دن، تو یہ ٹوٹل 49 کنکریاں ہیں جو مارنی ہوتی ہیں. اور وہاں پہ لوگ یہی ششو پنج میں ہوتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل مارنی ہے. لیکن رکھ زیادہ لیں، مزدلفہ کی رات 49 سے زیادہ رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی نشانہ خطا جائے، ویسے جاتا نہیں ہے. وہ ایسا انہوں نے اس کو جو اس شیپ میں بنایا ہے، کونیکل شیپ میں، کہ جو بھی وہ پتھر مارا جاتا ہے وہاں پر جا کے اس کو لگ جاتا ہے. سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دینا. سٹیپ نمبر 18 میں نے دونوں بتا دیا کہ 21 کنکریاں ماری، تینوں کو ساتھ ساتھ کر کے 11 والے دن بھی اور پھر 12 والے دن بھی، اور طریقہ وہی ہوگا. اور جب واپس آئیں پھر مسجد خیف آتی ہے منا میں ہی، اسی ٹریک کے ساتھ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی، وہاں پر بھی ذکر اذکار اور نمازیں ادا کریں. سٹیپ نمبر 19، 12 ذوالحجہ کو مغرب سے پہلے منا کو چھوڑ دیں. یہ سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے، مغرب سے پہلے چھوڑنا ہے. لیکن اگر کوئی مغرب کسی کی وہاں پر ہو جاتی ہے پھر اس کو اگلا دن بھی رکنا ہوگا اور اگلے دن کی کنکریاں بھی مارنی ہوگی. لیکن 99.9% حاجی 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے منا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی وہاں رکتا نہیں. جو کچھ زیادہ ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں کہ چلے ایک دن اور گزار لیں، ہوٹل میں جا کے بھی کیا کرنا ہے.
جو رکیں گے وہاں پر 12 اور 13 کی درمیانی رات، تو پھر ان کو 13 والے دن پھر 21 کنکریاں اور مارنی ہوں گی، تو پھر انہوں نے مارنی ہوگی یعنی کہ 70، 49 کے اندر 21 اور جمع کریں گے۔ اور آخری سٹیپ ہے 20 نمبر کہ جب مکہ سے جس دن نکلیں گے مدینہ شریف کی طرف یا گھر واپس آنے کے لیے، جس دن مکہ چھوڑنا ہوگا تو سواری چلنے سے تھوڑی دیر پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ یہ وداع لفظ نہیں، وداع، آخری الوداعی طواف کرنا، یہ بھی حج کے ارکین میں سے ایک رکن ہے۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو طواف وداع کی رخصت دے دی ہے کہ وہ بے شک نہ کریں، لیکن طواف زیارت جو ہے، جسے ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، جو میں نے پہلے ذکر کیا، جو پہلے دن کنکریاں مارنے کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، وہ حیض والی عورتوں نے بھی کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ حیض کی حالت میں ہے تو وہ انتظار کریں گی، جب وہ پاک ہوں گی تو پھر اپنا طواف افاضہ کریں گی، لیکن صفا مروہ کی صحیح وہ کر سکتی ہیں۔ اگرچہ اس وقت صفا مروہ کو بھی انہوں نے مسجد حرام میں داخل کر دیا ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو دی تھی، لہذا چاہے وہ مسجد حرام میں انہوں نے شامل کیا، لیکن ٹیکنیکلی مسجد حرام سے وہ باہر ہی ہے صفا مروہ۔ صحیح کر لے گی عورت، طواف کعبہ نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو، اور جب پاک ہو جائے بعد میں صرف طواف کر لے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ تو طواف زیارت یا طواف افاضہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہے۔ یہ تو حیض والی عورت نے کرنے ہیں، لیکن طواف وداع اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے اس حوالے سے۔ اور میں پھر وہی ذکر کروں کہ کوشش کریں کہ سفر کے دوران عورتیں وہ گولیاں استعمال کر لیں جو مانے حیض گولیاں ہیں، تاکہ اس طرح کا ایشو آئے ہی نہ اس حوالے سے۔ تو یہ حج کا مکمل طریقہ میں نے بتا دیا۔ ارادہ تو تھا کہ آج ہی میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری کا ذکر کرتا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی ایک ایسا لیکچر ریکارڈ ہو جائے کہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر قبر رسول کے حوالے سے دنیا کی کسی بھی کتاب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود ہے، وہ میں نے الحمدللہ کمپائل کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ایک لیکچر تیار کر لیا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہوگا پھر 54C کے نام سے۔ یہ آج والا لیکچر 54B، اور وہ ہوگا مسئلہ نمبر 54C، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود بھی عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔